السلام علیکم کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹ، ہم نے سبق شکر تیرا خدایا کو کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ آج ہم صفحہ نمبر 4 سے سبق نمبر 2 سارے کام کون کر جاتا تھا کو پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے، اور آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے میرے ساتھ۔ مسلمانوں کے پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کے؟ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، یہی نام ہے نا؟ اوکے، میرے ساتھ اب دیکھیے۔ مدینے کے قریب ایک نابینا بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے کام کون کر جاتا تھا۔ اس سبق کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب ہے، کون کام کر کے جاتا تھا؟ تو اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ سارے کام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس بڑھیا کے کرتے تھے، پھر جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو وہ اس بڑھیا کے کام کر کے جاتے تھے۔ اب وہ بڑھیا رہتی کہاں تھی؟ مدینے کے قریب۔ تو وہ بڑھیا جو تھی وہ نابینا تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ بہت بیچاری تھی، بہت کمزور تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا، اس کے کام کاج کر جاتا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے۔ ایک دن جب حضرت عمر فاروق کو اس بڑھیا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بڑھیا اکیلی رہتی ہے، اس کا کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بڑھیا کے گھر پہ جاؤں اور اس بڑھیا کا حال احوال پوچھ کر آؤں۔ اس طرح وہ ہر روز ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے اور ان کے سارے کام وہی کرنے لگے۔ اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری نابینا تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کتنا اچھا لیسن ہم اس میں سے سیکھ رہے ہیں نا، کہ حضرت عمر فاروق اس بوڑھی عورت کی مدد کرتے تھے، ان کے گھر کے کام کرتے تھے، اور اس خاموشی سے وہ کر کے جاتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، یعنی وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بہت عرصے تک یہ معمول چلتا رہا تھا۔ اب اس بڑھیا کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کام کون کر کے جاتا ہے، کیونکہ بڑھیا تو بیچاری نابینا تھی، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو نابینا تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق تو ہر روز اس بڑھیا کے گھر میں کام کر کے جاتے تھے، لیکن ایک دن ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کوئی ان سے بھی پہلے آ کر وہ سارے کام کر کے چلا گیا، اور یہ معمول یہ سارے کام ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کر کے چلا جاتا تھا، اور خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ سارے کام کون کر کے جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، حضرت ابو بکر صدیق یہ سارے کام کر کے جاتے تھے۔ اب جو نیکسٹ پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 5 پر سے ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔